عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خانہ کعبہ میں سو رہے ہیں، خانہ کعبہ میں سو رہے ہیں، حتیم میں سو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں کیا نظر آئے کہ دو فرشتے میزاب رحمت کے نیچے بیٹھے کھڑے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ دوران گفتگو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس سال حج کو کتنے لوگ آئے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے 5 لاکھ لوگ اس سال حج کو آئے۔ کہا ان میں سے کتنے لوگوں کا حج اللہ نے قبول فرمایا؟ کہا ایک کا بھی نہیں، ایک کا بھی حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ کہا پھر؟ کہا بیت المقدس کے اندر ایک بندہ ہے، اللہ نے اس بندے کے حج کو قبول کیا اور اس کے بدلے تمام 5 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں خواب میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہی دونوں فرشتوں سے گفتگو کرنے والوں سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ وہ شخص کا نام کیا ہے اور وہ یروشلم میں کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ یروشلم میں رہتا ہے، اس کا نام علی بن موفق ہے، اس کا نام علی بن موفق ہے۔ قصہ المختصر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت باہر نکلے، کہا اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ رونے لگے، کہا اے اللہ کے بندے ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس سال تو میں حج کو نہیں گیا اور حج کی تمنا مجھے 20 سال سے ہے، 20 سال سے مجھے حج کی تمنا ہے، لیکن میں آج تک حج کو نہیں گیا، آپ مجھے حج کی قبولیت کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہا کیا بتاؤں؟ آپ نے واقعہ سنایا، کہا اے اللہ کے بندے یہ بتا تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے حج کو قبول کیا؟ حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موچی ہوں، چپلے جوتے سیتا ہوں اور میں نے 20 سال سے حج کے لیے پیسہ اکٹھا کیا تھا اور اس سال میرے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ میں حج کو جانے کے لائق ہو چکا تھا، لیکن میری بیوی حاملہ ہونے کی وجہ سے میری بیوی کی طبیعت چاہی، بازو کا پڑوسی جو تھا اس کے گھر سے گوشت کے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری بیگم نے کہا سنیے بازو کے پڑوسی سے گوشت کو تھوڑا سا لے آئیں، میری طبیعت اس پر چاہ رہی ہے، آپ مجھے تھوڑا سا گوشت لے آئیں۔ وہ حضرت بازو میں گئے اور اپنے پڑوسی سے کہا بھائی میری بیوی حاملہ ہے، آپ کے گھر سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، برائے مہربانی تھوڑی سی ہمیں عطا فرما دیں۔ وہ پڑوسی رونے لگے اور کہنے لگے اے بھائی علی مجھے یہ جو گوشت ہے یہ ہم پر جائز ہے، تم پر حرام ہے، 3 دن کا فاقہ گزرا ہے، 3 دن کے بعد یہ گوشت ہم پر حلال ہوا ہے، ہم 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، بھوکے تھے، لہذا یہ گوشت ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں۔ میں نے سنا، میں کانپ گیا، 3 دن سے میرا پڑوسی بھوکا رہا اور مجھے اس کا علم نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر میں نے وہ غلہ اٹھایا جو حج کے لیے میں نے جمع کیا تھا، اللہ کی محبت میں میں نے اپنے پڑوسی کو عطا فرما دیا۔ بس یہی میری نیکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا، وہ حضرت علی بن موفق کے لیے حج کرتا ہے اور قیامت تک کے کرتا رہے گا اور اس کا ثواب علی بن موفق کو ملتا رہے گا۔